اور اب نظر ڈالیں گے عالمی خبروں پر۔ چین میں ٹیکنالوجی کی بدولت پھولوں کی صنعت میں نئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ چینی ماہرین نے بھرپور خوشبو کا حامل پھولوں کی نئی اقسام بھی تیار کیا ہیں۔ سمارٹ گرین ہاؤسز کی بدولت پودے لگانے کے عمل میں ہائی ٹیک ایپلیکیشنز بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین میں فلاور کنگڈم کے نام سے مشہور صوبہ یونان نے خود اگائی اقسام اور سمارٹ زراعت کے ساتھ پھولوں کے بیج کی صنعت میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کنمنگ پھولوں کی کاشت کے لیے سازگار حالات کا حامل ہے۔ موزوں جغرافیائی حالات کی وجہ سے مختلف نئے پھولوں کے اقسام گرین ہاؤسز کی افزائش میں پھلتی پھولتی ہیں۔ یونان اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے فلاور ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں محققین نے بھرپور خوشبو کے ساتھ ایک نئی قسم بھی تیار کی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں بہت عمدہ فینوٹائپک خصوصیات ہیں۔ چین کے مقامی پھولوں کے اقسام مارکیٹ کے 1/4 سے بھی کم حصہ رکھتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تاجروں اور صارفین کو مارکیٹ میں فروخت ہونے والے پھولوں کی قیمت کا 3 سے 12% تک پیٹنٹ فیس ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھولوں کے بیج کے حوالے سے بیرونی درآمد پر انحصار ختم کرنے کے لیے اہم افزائشی ٹیکنالوجیز میں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں اور کئی اقسام کے مہنگے بیجوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ پودے لگانے کے عمل میں ہائی ٹیک ایپلیکیشنز بھی متعارف کرائی گئی ہیں، جیسے سمارٹ گرین ہاؤسز جو پودوں کو درکار روشنی، درجہ حرارت اور نمی خود بخود کنٹرول کرتے ہیں۔ ہائی ٹیک سپورٹ نے ان تازہ کٹے ہوئے پھولوں کے لیے اعلیٰ معیار اور طویل کھلنے کی مدت کو یقینی بنایا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین کی جانب سے اپنے مقامی صنعتوں کو مسلسل جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے، جن میں پھولوں کی صنعت بھی شامل ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ سعودی عرب کے صنعتی شہر الجبیل میں ادارہ سابق کی طرف سے STM 2025 کے نام سے ایک عظیم الشان نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سعودیہ سمیت پوری دنیا سے کاروباری لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اس نمائش کا مقصد دنیا میں مختلف قسم کے صنعتی پیداوار کو ایک دوسرے کے ساتھ متعارف کرانا اور روزگار کے مواقع حاصل کرنا ہوگا۔ نمائش میں آئے ہوئے پاکستانی بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کی نمائش کا انعقاد انتہائی ضروری ہے، جس سے یقینی طور پر پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اسرائیل کے جنین اور تل کرم میں فضائی اور زمینی حملے میں مزید 21 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ 60 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی جاری۔ 5 لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ کر آئے۔ غزہ میں 15 ماہ بعد پہلی بار گھریلوی گیس کی فراہمی بحال ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی ظلم و بربریت جاری رہی۔